ایک دن، ایسا دن جب کائنات کی ہر شے کا توازن ٹوٹ جائے گا، جب آسمان جو صدیوں سے ایک مضبوط چھت کی طرح تنے ہوئے ہیں ایک دم پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، جب زمین جو ہمیشہ خاموشی سے اپنے اندر سب کچھ چھپائے بیٹھی ہے اچانک اپنے سارے راز اگل دے گی، جب وہ پہاڑ جو ہمیں ناقابل ہلنے والے لگتے تھے روئی کی گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے، اور جب ایک ماں جو دنیا میں اپنے بچوں کو سب سے زیادہ چاہتی ہے اسے بھول جائے گی، وہ دن، ہاں وہی دن قیامت کا دن ہوگا۔ لیکن سوال یہ ہے، یہ کب ہوگا، یہ کیسا دن ہوگا، اس دن انسان پر کیا گزرے گی اور کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ آئیے قرآن مجید اور احادیث مبارک کی روشنی میں اس ہولناک دن کا نقشہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قیامت ایک ایسا دن جس کا ذکر ہر آسمانی کتاب اور ہر آسمانی دین میں کسی نہ کسی صورت میں موجود ہے، چاہے یہودی ہو، عیسائی ہو یا مسلمان، سب اس بات پر متفق ہیں کہ ایک دن آئے گا جب اس دنیا کا اختتام ہوگا اور سب انسان اپنے اعمال کا حساب دینے کے لیے اٹھائے جائیں گے۔ لیکن اسلام میں قیامت پر ایمان محض ایک عقیدہ نہیں بلکہ ایمان کے 6 بنیاد ارکان میں سے ایک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر اور تقدیر پر، چاہے وہ اچھی ہو یا بری۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ یہاں آخرت کا دن وہی قیامت ہے جو یقین کے ساتھ ماننا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔ قرآن مجید میں اس دن کے لیے کئی نام استعمال ہوئے ہیں: یوم القیامہ اٹھنے کا دن، یوم الآخر آخرت کا دن، یوم الدین جزا و سزا کا دن، یوم الفضل فیصلے کا دن۔ ہر نام اپنے اندر ایک خاص معنی رکھتا ہے اور اس دن کی حیثیت کو بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ قیامت کا آنا ایک حتمی حقیقت ہے، اس میں کوئی ابہام، کوئی شک نہیں۔ مسئلہ یہ نہیں کہ قیامت آئے گی یا نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ اکثر لوگ اس پر ایمان تو رکھتے ہیں لیکن اس کے مطابق زندگی نہیں گزارتے۔ قیامت کا یقین اور اس کی اہمیت مسلمان کے لیے قیامت پر ایمان محض زبان کا اقرار نہیں بلکہ دل کا یقین ہے، جو شخص کی سوچ، اس کے فیصلوں، اس کے اخلاق اور اس کے اعمال کو بدل دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار قیامت کا ذکر اس لیے کیا تاکہ انسان غفلت سے نکل آئے۔ ایک جگہ فرمایا، لوگوں اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ ایک بڑی چیز ہے۔ یہاں زلزلہ لفظ ایک عام زلزلے کی بات نہیں کر رہا، یہ وہ ہولناک جھٹکا ہے جو پوری کائنات کو ہلا دے گا۔ زمین کے پہاڑ، سمندر، آسمان سب کانپ اٹھیں گے۔ ایک ایسا لمحہ ہوگا جب دنیا کی ہر طاقت ٹوٹ جائے گی، ہر غرور مٹی میں مل جائے گا اور انسان کو اپنی اوقات یاد آ جائے گی۔ قیامت سے پہلے کا وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب آنے کی نشانیاں واضح طور پر بیان فرما دی تاکہ امت غفلت میں نہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک 10 بڑی نشانیاں ظاہر نہ ہو جائے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس بڑی نشانیوں سے پہلے کئی چھوٹی نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ یہ چھوٹی نشانیاں ایسے اشارے ہیں جو بتاتے ہیں کہ ہم اس دین کے قریب پہنچ رہے ہیں۔ چھوٹی نشانیاں قرآن و حدیث سے: علم کا اٹھ جانا اور جاہلوں کا بڑھ جانا۔ بخاری کی حدیث ہے، علم یہاں صرف دنیاوی نہیں بلکہ دین کا علم ہے۔ علماء کی وفات کے ساتھ علم اٹھا دیا جائے گا اور لوگ دینی رہنما سے محروم ہو جائیں گے۔ فحاشی کا عام ہونا، ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے، گناہ اور بے حیائی کو برا سمجھنا چھوڑ دیا جائے گا۔ قتل و غارت کا پھیل جانا، بخاری کی حدیث ہے، خون بہنا عام ہو جائے گا اور قاتل کو یہ تک پتہ نہ ہوگا کہ وہ کیوں قتل کر رہا ہے۔ اونچی عمارتوں کی تعمیر میں مقابلہ، مسلم شریف کی حدیث ہے، لوگ دنیاوی شان و شوکت کے پیچھے لگ جائیں گے۔ وقت کا تیزی سے گزرنا، بخاری کی حدیث ہے، برکت ختم ہو جائے گی، دن مہینوں جیسے اور مہینوں دن جیسے لگیں گے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب نشانیاں ایک ایک کر کے پوری ہو چکی ہیں یا ہو رہی ہیں۔